السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ سب خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہے؟ یہ فوریکس منی یوٹیوب چینل کے اوپر آپ سب کو خوش آمدید۔ سب سے پہلے تو میں آپ لوگوں کو کچھ مارکیٹ کی اپڈیٹس دیتا چلوں۔ جیسا کہ آپ لوگوں کی نالج میں ہوگا کہ آج کل یو ایس اے کے اندر جو ہے وہ ایک بہت ہی ایک امپورٹنٹ ڈیسیجن چل رہا ہے یو ایس ڈیبٹ سیلنگ کو لے کر۔ ابھی ایکچولی میں یو ایس ڈیبٹ سیلنگ ہوتی کیا ہے؟ دیکھیں، یو ایس ڈیبٹ سیلنگ کا مقصد یہ ہے کہ ایک قرض لینے کی حد جسے ہم کہتے ہیں۔ اب یو ایس اے نے جو ہے آلریڈی $31 ٹریلین کا جو ہے وہ انہوں نے انٹرنلی ایک قرض لے رکھا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب اس کے اندر اس سے زیادہ مزید کی ان کی جو پالیسی وہ اس کو اجازت نہیں دیتی۔ وہ پچھلے کئی 10 سالوں سے اس کی جو لمٹ ہے اس کو انکریز کرتے ہیں۔ تو اب اگر انہوں نے اس لمٹ کو انکریز نہیں کیا تو پرابلٹیز یہ ہے کہ پھر یو ایس اے کے اندر ایک ہمیں ریسیشن دیکھنے کو ملے، کیونکہ یو ایس اے اپنے جو ڈیبٹس ان کی انٹرسٹ کے ساتھ ان کی ادائیگی نہیں کر پائے گا۔ تو اس کے حوالے سے جو ہے وہ ایک کافی یعنی کہ مارکیٹ کے اندر یہ سینیریو بلڈ ہوا ہے کہ جی یو ایس جو ہے وہ ڈیفالٹ کی طرف چلا جائے۔ اب ہونے کیا جا رہا ہے اس میں دو چیزیں یہ ہے کہ ڈیبٹ سیلنگ تو ایک چیز آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ اب دوسرا اسی کے اندر رہتے ہوئے اگر ڈیبٹ سیلنگ کی لمٹ نہیں بڑھائی جاتی تو دوسرا آپشن یہ ہے کہ وہ لوگ لوکل اسپینڈنگ کم کر دیں گے یو ایس اے کی گورنمنٹ۔ لوکل اسپینڈنگ لائک سوشل سیکورٹی۔ اب سوشل سیکورٹی کا آپ یہ سمجھیں کہ جیسا وہاں پہ کچھ لوگوں کو میڈیکل کے الاؤنسز دینا، یا جو وہاں پہ انمپلائڈ ہے ان کو انمپلائمنٹ کلیمز کرنا، اور یہ ساری چیزیں جو ایک ترقی یافتہ ملک کے اندر ہوتی ہیں، جو وہاں کے جو لوگ ہوتے ہیں، جو وہاں کی جو عوام ہوتی ہے، جو اس قابل نہیں ہوتی کہ اپنا گزر بسر کر سکے صحت کے حوالے سے، پڑھائی لکھائی کے حوالے سے ان کے بچوں کو، تو گورنمنٹ ان کو فیسیلیٹیٹ کرتی ہے۔ تو اس اسپینڈنگ کو لے کر جو ہے وہ یہ لوگ سوچ رہے ہیں کہ اب ہم اس اسپینڈنگ کو کم کریں بجائے اس کے کہ ہم ڈیبٹ سیلنگ کو بڑھائیں۔ اب ہونا کیا ہے کہ اب یہ اگر سوشل سیکورٹی والے معاملہ یعنی کہ اگر یہ اپنی اسپینڈنگ کم کر دیتے ہیں تب بھی جو ہے وہاں کی عوام کافی یعنی کہ ڈسہارٹیڈ ہوں گے، ان کے کافی چیزیں جو ہے وہ بینیفٹ ان سے لے لیے جائیں گے۔ اس پہ بھی ان کا جو اعتماد ہے وہ گورنمنٹ کے اوپر سے اڑ جائے گا۔ اور اگر یہ لوگ ایسا نہیں کرتے ہیں تو ڈیبٹ سیلنگ لمٹ نہیں بڑھائیں گے تو پھر ایک ریسیشن کی پرابلٹیز ہے جو آنے والے ٹائم کے اوپر ورلڈ وائڈ کے اندر آ سکتی ہے۔ تو ابھی فی الحال یہ ہے کہ جو مارکیٹ ہے وہ اس کا کافی ایک امپیکٹ اس کے اوپر لگا ہوا ہے۔ ابھی ان کے پاس لاسٹ ڈیٹ ہے 5 جون کی ہے۔ ابھی بھی جو ہے وہ وہاں کی جو گورنمنٹ جس میں بائیڈن اور اپنے اپوزیشن کے ساتھ مل کر جو ہے وہ اس سینیریو کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ بھائی اس کو کیسے حل کیا جائے۔ ابھی بھی وہاں سے کوئی ایک آفیشیل اناؤنسمنٹ آئی نہیں۔ امید ہے کہ اس منتھ اینڈ کے اوپر یعنی کہ منڈے ٹیوزڈے تک کوئی ایک چیز سامنے آ سکے کہ انہوں نے اصل میں ڈیسائیڈ کیا کیا ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ نیکسٹ ہم دیکھیں گے کہ اس میں مارکیٹ کی کیا ایک ریئیکشن آ سکتا ہے۔ اس وقت اگر دیکھا جائے تو میں ایک خاص آئٹم کو میں ٹریڈنگ، کیونکہ ہماری ٹریڈنگ کا جو بھی ہے معاملات وہ یو ایس اے سے ریلیٹڈ رہتا ہے۔ وہاں کے جو معاملات ہوتے ہیں یو ایس اے، چائنا، رشیا اینڈ یورپ کنٹریز کا۔ تو اب اگر دیکھا جائے تو جہاں تک گولڈ کی بات ہے تو گولڈ جو ہے وہ اپنے ایک سمجھ لیں کہ اس کی جو میں ایک رزسٹنس دیکھتا ہوں وہ 1979 کے اوپر ایک رزسٹنس موجود ہے۔ اور اگر ڈاؤن سائڈ کی طرف میں دیکھوں تو اس کا ایک مین پوائنٹ ہے 1935 یا 34 کا۔ اگر 1934 کے نیچے ایک مومنٹم کینڈل کلوز ہو جاتی ہے، خاص کر کے 4 آور کینڈل کی یا ڈیلی کلوزنگ بھی آ جاتی ہے، تو ہم گولڈ کو جو ہے وہ 1870 تک دیکھ سکتے ہیں۔ اس سے پہلے ہمارے کو 1913 to 1910 کا ایک بیچ کی ایک سپورٹ ہمیں ملے گی۔ اور اگر دوسرے سینیریو میں بات کری جائے تو 1979 کے اوپر اگر مومنٹم کینڈل کوئی کلوزنگ آتی ہے تو مارکیٹ کو جو ہے ہم نیکسٹ 2007 تک کے فرسٹ لیول تک ہم ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں۔
اس ہفتے جو یو ایس اے کا کوئی اکنامک ڈیٹا اتنا خاص نہیں ہے سوائے ISM نمبرز کے علاوہ، جو کہ اسی ویک میں ریلیز ہوں گے، اس پہ دیکھا جائے گا کیا ہوگا۔ جو نیسڈیک کی بات کر لیتے ہیں، نیسڈیک اس وقت جو ہے نا اپنا کافی ایک بہت یعنی کہ اتنا بلش وہ ہوا ہے کہ جس میں ہم اگر فنڈامنٹلی بھی دیکھیں تو اتنا کوئی خاص فنڈامنٹلی اس پہ ریئیکشن ہے نہیں جس پہ یہ اتنا وہ اپنی جو ہے وہ ایک ایگریسو بائنگ دکھا رہا ہے۔ اس کو ہم ایز اے مینیپولیشن ہی کاؤنٹ کریں گے، ایز اے ٹیکنیکل بیسس کے اوپر مینیپولیشن ہی ہم اس کو کہہ سکتے ہیں۔ بٹ یہ ہے کہ اس کے اندر جہاں تک میں دیکھ رہا ہوں کہ ابھی نیسڈیک جو ٹریڈ کر رہا ہے وہ 14,400 کے لیول کے اوپر ہے، اور میں اس کی کریکشن دیکھ رہا ہوں 13,200 تک کی، لیکن یہ ایسا نہیں کہ ایک آدھ دن میں ہو جائے گی، لیکن ٹیکس ٹائم، اور فرسٹ اس کی کریکشن آ سکتی ہے 13,800 تک، یعنی کہ یہ اپنے $500 کی $500 پوائنٹس کی ایک رینج پہلے کریٹ کرے گا، پھر اس کے بعد جا کر کہیں کا اس کا اپنا ایک بریک آؤٹ ہم دیکھ سکتے ہیں۔ تو فی الحال یہ کہ مارکیٹ کے اندر جو بھی ٹریڈنگ کریں اس کے اندر اپنے اسٹاپ لاسز اور اپنی دوسری چیزوں کا خیال رکھیں، تاکہ یہ ہے کہ آپ کی کوئی بھی ان ایکسپیکٹڈ موو آپ کے اکاؤنٹ کو نہ واش کرے، بلکہ آپ نے اگر اسکالپنگ بھی کرنی ہے تو ظاہر سی بات ہے ایک اوور ٹریڈنگ اسکالپنگ کے اندر کافی فرق ہوتا ہے، لیکن یہ ہے کہ اگر آپ نے اسکالپنگ ہی کرنی ہے تو پھر آپ کا اسٹاپ لاسز جو ہے وہ ایک ڈیفائنڈ ہونے چاہیے، اور آپ کی اگر سوئنگ ٹریڈ بھی ہے تب بھی آپ کا اسٹاپ لاس ایک ڈیفائنڈ پوائنٹ پہ ہونا چاہیے، اور آپ کی انٹرا ڈے ہے تب بھی آپ کا ایک اسٹاپ لاس ڈیفائنڈ پوائنٹ کے اوپر ہونا چاہیے۔ اور اس وقت آج جیسا کہ منڈے ہے تو آج کے دن جو ہے وہ مارکیٹ کلوز ہوگی، یو ایس اے میں آج ہالیڈے ہے، تو تھوڑی بہت والیٹیلٹی ایکسپیکٹڈ ہے، کیونکہ آج 29 تاریخ ہو گئی، 29 تاریخ ہے آج، تو دیکھتے ہیں ابھی کہ یو ایس اے سیشن کے اندر کیا تھوڑی بہت موو ہوتی ہے کیا نہیں ہے۔ یہ کہ کل سے ہی یا اس منتھ کے اینڈ سے ہی ہمیں اصل مارکیٹ کی پوزیشن پتہ چلے گی، اور اس کے بارے میں جیسی بھی اپڈیٹس ہوگی انشاءاللہ وہ اس چینل پہ آپ کو ملتی رہے گی۔ باقی اگر آپ نے ابھی فوریکس اکاؤنٹ وغیرہ نہیں کھلوایا ہے یا آپ اس بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو کہ یہ مارکیٹ کیسے کام کرتی ہے اور اس کے اندر کیا کیا سینیریوز ہوتے ہیں، تو آپ میرے واٹس ایپ کے اوپر بھی کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، اور میرے یوٹیوب چینل کے اوپر بھی میرے سے رابطہ کر سکتے ہیں، سب میں جو ہے وہ ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا۔ تو باقی یہ ہے کہ انشاءاللہ جڑے رہیے گا، اور چینل اگر پسند آئے تو لائک اور سبسکرائب بھی کر دیجیے گا، بیل آئیکن کو بھی دبا دیجیے گا، کیونکہ یہ فارمیلٹیز ہوتی ہے جو دینا پڑتی ہے، لیکن اگر آپ نہیں بھی کریں گے تب بھی آپ کے لیے انفارمیٹیو رہے گی ویڈیو۔ تو باقی جیسا بھی ہوگا انشاءاللہ آپ سے رابطے۔ السلام۔